تمام دوستوں کو ایک بار پھر شوتو 70 ٹی وی پر خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ شوتو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی اور اچھی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ دوستو، آج خاص موضوع ہے پاکستان میں نوشہریت کا باقاعدہ اعلان۔ دوستو، پاکستان میں 6 جولائی 2019 کو قادیانیوں کے طرز کا ایک مذہب نوشہری کی بنیاد رکھی گئی۔ اس مذہب کے عقائد: نمبر 1، علی کو اللہ قرار دینا، یعنی علی اللہ کا اقرار۔ نمبر 2، جو علی کو اللہ تسلیم نہ کرے وہ مقصر کہلائے گا۔ نمبر 3، نوشہریوں پر نماز جمعہ فرض نہیں بلکہ نماز ہی فرض نہیں، سنت ہے۔ اگر کبھی نماز پڑھے تو نماز کے تشہد میں علی اللہ کہنا فرض ہے، ورنہ نماز باطل ہوگی۔ نمبر 5، اصحاب رسول پہ لعنت بھیجنا فرض ہے، لازم ہے۔ نوشہری مسجد کو علی کا مقتل سمجھتے ہیں، اس لیے مسجد سے نفرت کرتے ہیں۔ نوشہری مذہب میں مکمل طور پر چرسی، بھنگی، بے نماز اور کم عمر لڑکے لڑکیاں شامل ہیں۔ ان کے تمام اعمال شیعوں جیسا ہے۔ نماز ہاتھ کھول کر پڑھنی ہے، اگر کبھی پڑھ لیں تو۔ مجالس شیعوں جیسی، تبرکات کھانا اور بانٹنا شیعوں کی طرح، ماتم اور زنجیر زنی شیعوں جیسی۔ مگر شیعہ علی کو امام مانتے ہیں، جبکہ یہ جاہلوں کا ٹولہ علی کو اللہ کہتے ہیں۔ نوشہری ذاکرین کی غلیظ زبان اور اصحاب رسول کو کھلم کھلا ہر مجلس میں گالیاں دینے کی وجہ سے ایک طویل عرصہ سے پاک و ہند کے شیعہ سنی آپس میں لڑتے آ رہے ہیں۔ کیونکہ شیعہ ان کو پہچان نہ سکیں، سنی سمجھتے رہے کہ یہ گالیاں شیعہ نکالتے ہیں۔ نوشہری ذاکرین کچھ تو کھلم کھلا علی اللہ کا نعرہ لگواتے ہیں، کچھ ذاکرین کوڈ ورڈ میں سمجھاتے ہیں کہ علی ہی اللہ ہے۔ اسلام کے 4 بڑے مسلک فرقہ شیعہ، سنی، اہل حدیث اور دیوبندی تمام اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے توحید کا دل سے اقرار ضروری ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، نہ وہ کسی سے جنا، نہ کوئی اللہ سے جنا، پر ایمان ضروری ہے۔ نمبر 2، محمد رسول اللہ کا آخری نبی ہونے پر ایمان۔ نمبر 3، آسمانی کتاب قرآن پر ایمان۔ پاکستان میں نوشہریت کی تقویت بڑھانے میں کچھ مشہور ذاکرین جہالت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، جن میں ناصر عباس آف ملتان جو قتل ہوئے، گلفام حسین ہاشمی، شوکت رضا شوکت، آصف علوی، کامران عباس، غلام جعفر جتوئی، غضنفر تونسوی، غیور صابر، علی زین، حسنین کاظمی، زراق نقوی، عقیل رضا زیدی، ممتاز نقوی، باقر نقوی، ضمیر اختر نقوی، عطا کاظمی، یہ وہ جاہلوں کے شیطانی ٹولے ہیں جنہوں نے کسی مدرسے سے الف ب تک نہیں پڑھا۔ داتا دربار اور بی بی پاک دامن کے باہر سے جو غیر مصدقہ کتابیں ملتی ہیں ان کو پڑھ کر اور 70% خود سے جوڑ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ شیعہ عالم دین اور نوشہری ذاکرین کو آپ ان کی زبان اور تقریر سے بآسانی پہچان سکتے ہیں۔ کچھ عالم دین اور کچھ نوشہری ذاکرین کی ویڈیوز پیش ہیں۔ دوستو محمد آخر محمد 8ویں بادشاہ کا فرمان ہے، تم اس سے بات کرنے آئے جس کے گھر میں 8 خدا مانے گئے ہیں۔ صرف میرا مرشد علی، میرا امام، مجھے رزق دینے والا، مجھے بیٹے دینے والا، زندگی دینے والا، جزا دینے والا، نبی بھیجنے والا، کتابیں نازل کرنے والا،
बड़े बड़े चेहरे उतर जाएंगे, बड़ा बड़ा घोटू चल जाता है ना अली के फजाइल पर, बंदा नितर के सामने आ जाते, बाप दा केड़ा है ते हमसाए दा केड़ा है। हुसैन की अजमत का समय अपनी जानिब से नहीं कह रहा, मिंबर कूफा है, किताब सुन्नी भी देखो तो नौकर हाजिर है, शिया किताबें तो तुम्हारी भरी पड़ी है। अली मिंबर कूफा पर बैठकर कह रहे थे, दुनिया वालों सूरज बनाने वाला मैं अली हूँ, आसमान बनाने वाला मैं अली हूँ, जमीन बिछाने वाला मैं अली हूँ, चांद बनाने वाला मैं अली हूँ, सजा देने वाला मैं अली हूँ, सर हिलाने वाला जिंदाबाद है, सजा देने वाला मैं अली हूँ, रिज़्क़ देने वाला मैं अली हूँ, नबी भेजने वाला मैं अली हूँ, किताबें नाज़िल करने वाला मैं अली हूँ। यौम माशर अदल की मसनद पर मैं अली बैठकर तुम्हारा अदल करूंगा। एक मुकस्सिर अली के दरबार में उठा, उसने कहा या अली ये तो अल्लाह के काम है जो तू अपनी जात के साथ लगा रहा है, ये कोई तेरे फजाइल है? अली फरमाते तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, चुप करके जमीन पे बैठ, ये मेरे फजाइल नहीं है, ये मेरी नौकरी है, फजाइल से भी आगे। बहस की लफ्ज रब से मुताल्लिक़ मेरी मुराद, तवज्जो चाहूंगा, मेरी मुराद लफ्ज रब से लफ्जी बहस थी कि लुगत में रब के क्या मानी है, इल्म कलाम में लफ्ज रब के क्या मानी है, शरीयत में लफ्ज रब के क्या मानी है। महल बदलेगा तो इस लफ्ज के मानी तब्दील होते चले जाएंगे। मैं कलामी बहस नहीं कर रहा था, मैं शरई और फ़िक़ही बहस नहीं कर रहा था, मैं लफ्ज़ी बहस कर रहा था, जिसमें मैंने ये कहा कि रब्बुल इबिल, रब्बुद्दार, रब्बुल बैत, जी ये अल्फाज, घर का मालिक, ऊँट का मालिक, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया अना रब्बुल इबिल वलिल बैत रब्बुन, मैं तो ऊँटों का रब हूँ, उस घर का भी कोई रब है। तो ये जो लफ्ज़ रब है वो क्योंकि मुहावरात अरब में, अरबी मुहावरात में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है, तो मैंने लफ्ज़ी बहस की थी, इल्म कलाम की बहस नहीं की थी। ये बात रोशन रह जाए कि मेरा अकीदा वही है जो शेख सदूक का अकीदा है, हमारा अकीदा सबका वही है कि जो शेख मुफीद का अकीदा है, हमारा लफ्ज़ रब के बारे में वही अकीदा है जो हमारे मराजे का अकीदा है और पाकिस्तान के बुजुर्ग उलमा का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है रब के बारे में कि जैसे जब मुझसे कब्र में पूछा जाएगा मन रब्बुक, तो जो जवाब मैं कब्र में दूंगा वही अकीदा मेरी जिंदगी में भी है। वहां फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, तो आवाज आएगी, हम तलकीन कर रहे होते हैं, कुल फी जवाबिहिमा, जब तुमसे पूछा जाए, इज़ा साअलका, जब तुमसे पूछा जाए मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, फ़कुल फी जवाबिहिमा, तो इन दोनों फरिश्तों के जवाब में तुम कह देना अल्लाहु जल्ला जलालुहु रब्बी, मेरा रब अल्लाह है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरा रब, हमारा रब अल्लाह है। लफ्ज़ रब अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा, रोशन अकीदा है। और इल्म कलाम में तो ये बहुत वाज़ेह बात है कि अल्लाह के अलावा, मेरे मासूम इमाम फरमाते हैं ला तक़ूलूना लना अरबाबन, खबरदार हमारे बारे में रब न कहा करो, वक़ूलू मा शिअ्तुम, जो चाहो बोलो मगर हमें रब नहीं बोलो। ये मासूम का फरमान। अपने अंदाज से कहता रहा हूँ, अली को अल्लाह ना कहें, अली को रब ना कहें, अली को खालिक ना समझें, अली को राज़िक़ ना कहें, अली को अल्लाह की सिफतें ना दें, मगर अली अली है। और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वही अल्फाज काफ़ी हैं। वही अल्फाज काफ़ी हैं जो ख़ुद हम अपनी तरफ से क्यों किसी चीज़ को मुश्तरक बनाएं, ये हमें क्या ज़रूरत है। हक़ सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अपने लिए इख्तियार किए, वही इनके लिए इख्तियार किए। भाई आपको गदीर का सिर्फ ऐलान याद रहता है ना,
جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن پہلے لفظ مولا خود اللہ نے اپنے لیے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے یا نہیں؟ لفظ مولا ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں اللہ نے خود اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو لفظ مولا بعینہ ہی بنفس ہی، یہ لفظ مولا اللہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے، یہ لفظ مولا رسول اللہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے، یہ لفظ مولا علی ابن ابی طالب پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ وہ بھی مولا، اس کا رسول بھی مولا، اس کی حجت بھی مولا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ کے بعد رسالت ختم ہو رہی تھی، امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، اور لوگوں کو وہ در دکھانا ضروری تھا کہ لوگ ادھر ادھر بھٹک نہ جائیں، لوگ دین سے گمراہ نہ ہو جائیں، تاکہ بتایا کہ میرے بعد علی ہیں، حسن ہے، حسین ہے، علی ابن الحسین ہے، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کا پیغمبر علیہ السلام نے بتایا۔ اور ہم خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے کہ رسول فرما رہے ہیں من احبنی فقد احب الحسین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے پہلے حسین سے محبت کرنی چاہیے، حسین سے محبت کرنی چاہیے، حسن سے محبت۔ تو معصومین علیہ السلام کی محبت کے بارے میں یہ قرآن کی روح سے واجب ہے، اور اللہ نے ان کی محبت واجب کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اور اس کی کوئی آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان کی محبت فخر کیا کریں، شکر کے معنی میں سجدہ شکر بھی کیا کریں کہ ہمیں ان سے محبت کرنے کا حکم ہے۔ لیکن یہاں دوسرا جملہ کہنا ضروری کر دوں، ان کی عبادت کا حکم نہیں ہے، ہمیں آل محمد سے عبادت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کو معبود مانتا ہے یا کوئی ذرہ بھر بھی اللہ کا شریک جانتا ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے، اپنے گھر میں رکھنا اس کو حرام ہے۔ چاہے آپ کا بیٹا ہے، بھائی ہے، فوراً آپ دیکھیں ہر ایک کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں آپ۔ پاکستان کی عوام میں حکومت کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے حقوق بنائے ہوئے ہیں، صحابہ کے حقوق، اہل بیت کے حقوق، اللہ کے حقوق نہیں بنایا آپ نے۔ جو اللہ کی وحدانیت پہ حملہ کرتے ہیں، جو شرک کی باتیں کرتے ہیں، جو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، ان پہ بھی کیس ہونا چاہیے، اس پہ کوئی نہیں کرتا، اس پہ کوئی نہیں کرتا۔ تو اپنے گھر میں ان کو ووٹ کریں۔ بالکل وہ عقیدہ غلط ہے جو ان کو معبود، ہم ان کی عبادت، ہم ان سے محبت کا حکم ہے، محبت پہ جان نچھاور کریں، ان کو چاہنے کا حکم ہے، لیکن کہیں بھی اللہ کا شریک قرار دینا، کہیں بھی ان کو اللہ کی کسی بھی صفت میں شریک قرار دینا کہ ان کی ذاتی ہے جیسے اللہ کی ذاتی، یہ کفر ہے۔ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہی عقیدہ ہے ہمارا اور تمام ہمارے آباء و اجداد کا، اور اسی پہ نجات ہے کہ آل محمد کو جو کچھ بھی ملا ہے اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ کا جو ہے وہ اس کا اپنا ذاتی ہے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ اس لیے کہ ہمارے ہی معاشرے میں، ہمارے ہی گھر سے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم بہت آگے جا رہے ہیں، ان کو آپ اس کے جنگ کریے، ان کے ساتھ آپ بحث کریے، ان کو بولیے، یہ آپ واجب ہو جاتا ہے۔ جہاد کیا معنی ہے؟ جہاد باللسان، جہاد بالیاد، جہاد یہ جہاد کی قسم ہے کہ اگر میرا بیٹا، میرا خاندان میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جو بہک رہا ہے اور زیادہ آگے چلا گیا ہے غلو کی طرف، تو اسے روکنا واجب ہے۔ نہیں روکیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے کہ کچھ ایسے قیامت کے دن بچے، اولاد کہے گی پروردگار ہمیں عذاب نہ دے، ہمارے والدین کو دے، کیونکہ جب ہم بگڑ رہے تھے کیوں ہمیں ایسی مجلس میں لے جاتے تھے، کیوں ایسے لوگوں کو سناتے تھے جو توحید پر حملہ کریں، جو اللہ کو توڑ موڑ کر پیش کریں۔ یہ عیسیٰ والے یہی تو گڑبڑ ہے، عیسیٰ مذہب ہی ختم ہو گیا جو آسمان سے نازل ہوا۔ یہودیوں نے اتنا کام کیا کہ عیسیٰ کے سامنے بندے بنا کے بھیج دی، عیسائی خود کہا اگر وہ عیسیٰ کو ہاتھ سے سلام کرتے ہیں نا، تم نے ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگانا ہے، اگر عیسائی گھٹنوں پہ ہاتھ لگانا تو قدموں میں گر جانا۔ اور دوسرے دیکھیں گے کہیں گے یہ تو عیسیٰ کو ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں، یہ تو عیسیٰ کو ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں۔ توجہ ہے؟ لہٰذا ایسی چیزیں دشمن کرتا رہتا ہے کہ ان کا چہرہ جو ہے شیعت کا چہرہ بگاڑ دیا جائے، ان کے ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا یہ پیغام ہے، ہمیں ان سے محبت کرنے کا حکم ہے، ان کی عبادت نہیں ہو سکتی، ان سے محبت ہی عبادت ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان سے محبت ہی عبادت ہے، لیکن عبادت اللہ کی، اس لیے کہا الذکر علی، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، ان کا ذکر خود، اگر ان کا ذکر عبادت نہ ہوتا تو رسول اللہ نہ کرتے۔ رسول اللہ نے خود ان کا ذکر کیا، ان کا ذکر عبادت ہے، اور وہ اللہ کی عبادت، ان کی عبادت نہیں۔
اس لیے کہ ان سے محبت کرو، ان کا ذکر کرو، جتنا کر سکتے ہو ان کی شان بیان کرو، اور وہ عبادت ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ نمائندے ہیں، اللہ کے یہ بھیجے ہوئے امام ہیں، ان کے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور خود وہ فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام بات آ گئی، پھر وہ کہتے ہیں لمبا ہو گیا، ایک جملہ سنتے جائیے۔ حضرت علی کے زمانے میں ایک نصیری کو پکڑ کے لایا گیا، اور اس نے کہا کہ مولا نے کہا تجھے کس نے کہا میں رب ہوں؟ وہ کہ مولا آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے دلیل دی، کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا مولا نے، اس نے کہا جی نمرود کا واقعہ قرآن میں ہے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام، نمرود کا مناظرہ ہوا، ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے زندہ۔ اس نے یہ کون سے بات ہے، میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں، جس کی سزائے موت لکھی تھی اسے چھوڑ دیا، کسی بے قصور کو مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بحث نہیں کی، اور عالم بحث کرتا ہی نہیں ہے، جاہل سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں، بحث آگے چلی جاتی ہے۔ انہوں نے دلیل بدلی، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وہ گھبرا گیا یا نہ کر سکا، توجہ ہے۔ کہا مولا یہ کام تو آپ نے کر دیا، جو کام یعنی مشرق سے سورج کو واپس لانا کوئی آسان کام ہے، مولا آپ نے یہ کر دیا۔ مولا نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ جب مشرق سے ڈوبا ہوا سورج میری انگلی کے اشارے سے اٹھ رہا تھا، اس وقت نہیں دیکھا کہ علی کا سر کس کی بارگاہ میں جھک رہا تھا؟ وہ علی مولا کے ایک رسول اللہ کی گود میں نا، رسول اللہ سر رکھ کے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے اس لیے ٹچ دے رہا ہوں، سر رکھ کے سو گئے تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ کی نماز، کہ یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے تو مغرب ہو گئی، کہا انگلی سے اشارہ کرو سورج واپس آئے گا۔ علی مولا نے واپس پلٹا کے پھر نماز ادا کی۔ توجہ ہے، یہ توجہ ہے، یہ سارے کمالات اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ ایسے کمالات پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، پڑھا بھی کریں کہ سب بإذن اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے طاقت دیتا ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ صلوات پر محمد و علیہ